بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ بات ہے ان دنوں کی کہ میں اور میرے کافی دوست ہم لوگ عید کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی گئے۔ پہلے ہم نے فجر کی نماز ادا کی اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد 1-1.5 گھنٹہ تقریباً باقی تھا عید کی نماز کے لیے۔ تو ہم نے سوچا کہ چلو اب باہر جا کے کیا کرنا ہے، پھر جائیں گے آئیں گے، جگہ نہیں ملے گی۔ تو بڑی اچھی جگہ ملی ہوئی ہے ریاض الجنہ میں، تو یہیں بیٹھے رہتے ہیں کچھ دیر میں، تو بس قرآن پاک پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں۔ تو ناظرین، ایسا ہوا کہ بہت مشکل ہے بتانا۔ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ دیر کے بعد میں نے ایک گروپ کو وہاں پر داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ وہ گروپ چند لڑکوں کا تھا جن میں 6 سال کا، 8 سال کے، 10 سال کے، 12 سال کے، 16 سال کے زیادہ بچے ہی تھے اور ان کے ساتھ 1-2 بزرگ بھی تھے۔ اور جب وہ داخل ہو رہے تھے تو انہوں نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے سفید کلر کے، وہ اتنے شائن کر رہے تھے کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ان کے کپڑوں سے نور نکل رہا ہے، ایک روشنی سی نکل رہی ہے۔ اور اتنے خوبصورت انہوں نے جو ہے وہ عربی لباس کو ہی پہنا ہوا تھا کہ میں نے آج تک زندگی میں کسی بھی شخص کو اتنے خوبصورت لباس میں نہیں دیکھا۔ وہ آئے اور وہ گروپ ایک جگہ پر ایک پائے کے ساتھ آ کر بیٹھ کے، ایک ستون کے ساتھ آ کر بیٹھ کے، اور تھوڑی دیر کے بعد اب تکبیرات جاری تھیں، جو کہ تکبیرات حج ہم سنتے رہتے ہیں آج کل۔ تو جب اسپیکر میں سے تکبیرات کی خاموشی ہوئی تو ان لڑکوں نے تکبیرات پڑھنا شروع کر دی جو بیٹھے ہوئے تھے۔ ناظرین، جب انہوں نے تکبیرات پڑھنا شروع کی تو یقین کریں کہ بغیر اسپیکر کے ان تمام بچوں کی آواز پورے مسجد نبوی میں گونج رہی تھی، اور سب لوگ اتنی توجہ سے ان کو سن رہے تھے کہ جو لوگ جو کچھ بھی کر رہے تھے سب نے اپنے کام چھوڑ دیے۔ میرے کافی قریب تھے، میں ان کو دیکھ رہا تھا کہ یہ بچے جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا ان کی تکبیرات میں اتنی خوبصورتی اور اتنی کشش آ رہی تھی کہ یہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے آج سنتے سنتے جسم کامنے لگ پڑا تھا اور لگ رہا تھا کہ جیسے جان نکل جائے گی۔ ناظرین، میں حیران تھا کہ وہ کیا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ پاکستان میں تو یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ چیزیں آ گئی ہیں، اب تکبیرات کیا ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ وہاں یہاں تک آپ کو معلوم ہے کہ 2000 سے پہلے اسلام اتنا واضح نہیں تھا نئی نسل کے اوپر جتنا آج کل اسلام واضح ہے نئی نسل جو سمجھتی ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ لیکن وہ بچے ناظرین، جب انہوں نے تکبیرات پڑھنا شروع کی، ایک بچہ بولتا، پھر دوسرا بولتا، پھر تیسرا بولتا، پھر چوتھا بولتا، اور تکبیرات سنیے ذرا، ان عام تکبیرات سے ہٹ کے تھی جو اب یہاں پر ہم عام، مطلب یہ کہ یہاں پر تو خیر ہوتی نہیں ہیں، جو آج تک آپ سنتے آ رہے ہیں۔ آوازیں ڈبل کر رہے تھے، سنگل کر رہے تھے۔ وہ تکبیرات کچھ ایسے تھیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا، والحمد للہ کثیرا، وسبحان اللہ بکرۃ وأصیلا، وصلی اللہ تعالی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا، والحمد للہ کثیرا، وسبحان اللہ وبکرۃ وأصیلا،
وصلی اللہ تعالی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ جب وہ صلی اللہ تعالی سیدنا محمد پہ آ رہے تھے اور ادھر میرے بائیں جانب روضہ مبارک تھا اور وہ دائیں جانب وہ بیٹھے ہوئے تھے، میں کبھی دائیں طرف دیکھوں اور کبھی بائیں طرف دیکھوں، مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جس خوبصورتی کے ساتھ وہ پکار رہے ہیں وہ صلی اللہ تعالی سیدنا محمد، مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی روضہ شریف سے آواز آئے گی ان کے جواب میں، اور ان کا وہ انداز جو وہ یہ پڑھتے جا رہے تھے اور زور ہوتا جا رہا تھا اور گہرائی میں جا رہے تھے، آواز مزید بلند ہو رہی تھی۔ میں نے آپ سے کہا کہ الفاظ سے یہ باہر ہے، الفاظ کے بیان سے وہ منظر ہی باہر ہے۔ یہاں تک کہ عید کی نماز شروع ہو گئی، سب کھڑے ہو گئے، قیام ہو گیا، نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن میرا جسم تھر تھر ابھی تک کانپ رہا تھا۔ وہ تمام کے تمام الفاظ جو تھے ان تکبیرات کے، واللہ العظیم، قسم باللہ واللہ العظیم، مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے سردی کی طرح نہ میرے جسم میں سرایت کر چکے ہیں، جس کی وجہ سے میرا جسم کانپنے پہ مجبور ہو رہا تھا، اور مجھے لگ رہا تھا کہ آج میں نے کیا سن لیا ہے، یہ کون سا کلام ہے، یہ کیسا کلام ہے، مجھے کیوں نہیں پتا آج تک اس کلام کا، ہم لوگوں نے کہاں زندگی گزار دی۔ یہ بچے ہیں مدینہ المنورہ کے، انہوں نے بتایا اور میں نے اندازہ لگایا کہ مدینہ کے بچوں جیسا دنیا میں کوئی بچہ بھی نہیں ہے، نہ میرے، نہ آپ کے، نہ کسی کے۔ جو مدینہ کے بچوں میں کشش ہے نا دنیا کی، وہ دنیا کے کسی بچوں میں نہیں ہے، وہ آج بھی میرے ذہن میں چلتے ہیں۔ اتنا خوبصورت کلام کے بیان سے باہر ہے۔ ہمارے ہاں تالیاں بجا کے، قوالیاں گا کے، اونچی اونچی آواز میں منہ ٹیڑھے کر کے کہتے ہیں یہ محفل سماع ہے۔ محفل سماع وہ ہوتی ہے جو روح میں اتر جائے، آپ کو خاموش کر دے، آپ بولنے کے لائق نہ رہیں، آپ کے اندر بس یہ پتہ چلے آپ کسی اور دنیا میں ہیں، جس دنیا میں اللہ کا نبی اور اللہ ہے۔ اور یہ واقعہ ناظرین، یہ واقعہ میری جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب ملاقات ہوئی تھی تو یہ اس سے پہلے کا ہے۔ شاید اس واقعے کا اثر تھا جو میرے خون کے اندر سرایت کر گیا تھا کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہو گئی۔ سبحان اللہ۔